السلام علیکم لسنرز، کیسے ہیں آپ سب؟ امید ہے کہ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ آپ کو اور آپ کے گھر والوں کو ہمیشہ خوش رکھیں، آمین۔ تو بغیر ڈیلے کیے بڑھتے ہیں اگلے ایپیسوڈ کی جانب۔ ناول بچپن کا دسمبر از ہاشم ندیم، ایپیسوڈ 36، دوسرا دور، رشتہ۔ بالآخر اکو کی آخری اپیل بھی سب سے بڑی عدالت سے مسترد ہو گئی۔ یہ خبر سب سے پہلے غفور چچا نے آ کر محلے میں سب کو سنائی۔ صدیقی صاحب نے نفرت سے ہونٹ سکوڑے۔ چلو اچھا ہوا، خس کم جہاں پاک۔ یہ سن کر قریب کھڑے راجا اور گڈو کے کان کھڑے ہو گئے اور وہ اپنا کرکٹ کا کھیل چھوڑ کر سرکتے ہوئے بڑوں کے جھمگٹے کے قریب ہو گئے۔ غفور چچا نے لمبی سی سانس بھری۔ ہاں، بڑا ظلم کیا اس کمبخت نے، لیکن ابھی اس کی چند سانسیں باقی ہیں، کیونکہ آخری عدالت کے بعد اب صرف صدر مملکت صاحب ہی اس کی سزا معاف کر سکتے ہیں۔ اکو اپیل لگوانے کی درخواست ضرور دے گا، لیکن ایسے مجرموں کو صدر بھی کبھی معاف نہیں کرتے۔ ہاں، البتہ کچھ دن مزید ٹل جائیں گے۔ بڑے اپنی بحث میں مصروف ہو گئے۔ راجا اور گڈو وہاں سے دور چلے گئے۔ راجا کسی گہری سوچ میں ڈوبا ہوا تھا۔ ابھی کل رات ہی اس کی اماں راجا کے ابا کو بتا رہی تھی کہ وجو آپی کے خاندان سے تو خیر کی کوئی امید تھی بھی نہیں، البتہ باہر سے جو دو چار رشتے آئے تھے وہ بھی طاہر بھائی کی موت کی کہانی سن کر باہر ہی سے چپ چاپ واپس چلے گئے۔ وجو آپی کے ماں باپ اندر ہی اندر دن بدن گھلتے جا رہے تھے، لیکن ان کی کوئی تدبیر کارگر نہیں ہو پا رہی تھی۔ آج کل محلے کے رشتے کروانے والی خالہ اپنی سر توڑ کوشش میں مصروف تھیں کہ کسی نہ کسی طرح کوئی اچھا برہات آئے تو اس خاندان کی مشکلات کا کچھ ازالہ ہو۔ اسی رشتے والی خالہ نے آج کل کسی دوسری رشتے کروانے والی عورت کی نشاندہی پر کسی لڑکے سے بات چلائی تھی۔ سنا تھا کہ لڑکا بالکل اکیلا تھا اور بہت بڑے کاروبار کا مالک تھا۔ سب کچھ اپنی محنت سے بنایا تھا اس نے۔ ماں باپ بچپن ہی میں ساتھ چھوڑ گئے تھے، لہٰذا گیراں جو میں صبح شام محنت کر کر کے اس نے اپنی پڑھائی جاری رکھی اور آہستہ آہستہ اپنے پیروں پر کھڑا ہو ہی گیا۔ اب تو سنا ہے کہ کاروں کا بہت بڑا شو روم کھول رکھا ہے اس نے شہر کے مرکزی علاقے میں، اور صبح شام نئی گاڑیوں میں گھومتا پھرتا ہے۔ رشتے والی خالہ نے سکینہ خالہ سے کہا کہ غیاث چچا کے کان میں بات ڈالیں تو بات بڑھے، لیکن سکینہ خالہ نے فی الحال رشتے والی خالہ سے کہا ہے کہ کچھ ہفتے مزید ٹال جائیں۔ پہلے اکو والا معاملہ تو کسی صورت ٹل جائے، پھر غیاث چچا سے کسی مناسب موقع پر بات کر کے لڑکے کو دکھانے کے لیے کچھ ترکیب بھی ڈھونڈ ہی لیں گی۔ لیکن رشتے والی خالہ نے جو عذر پیش کیا وہ بھی بھیجا نہیں تھا۔ بھلا اتنا اچھا رشتہ بنا کسی وجہ کے کیوں کر ان کی بیٹی کے انتظار میں ٹھہرا رہے گا، اور آج کل تو ویسے بھی اچھے لڑکوں کا سمجھو کال ہی پڑ گیا ہے، لہٰذا لڑکے کو روکنے کے لیے کچھ آسرا تو دینا ہی ہوگا۔ سکینہ خالہ کو اور تو کچھ سوجھا نہیں، بس وجو اور غیاث چچا سے چھپ کر وجو کی ایک تصویر رشتے والی خالہ کو دے دی کہ کسی بہانے لڑکے کو دکھا دیں۔ رشتے والی خالہ نے واپس آ کر بتایا کہ لڑکے کی تو نظریں ہی تصویر سے نہیں ہٹ رہی تھیں، اور اس نے خود رشتے والی خالہ کے پاؤں پکڑ لیے کہ کسی طرح سے بھی یہیں بات چلوا دیں تو وہ ان کا منہ موتیوں سے بھر دے گا۔ مطلب یہ تھا کہ لڑکا تو اب سال بھر انتظار کرنے کے لیے بھی تیار تھا، لیکن مسئلہ غیاث چچا اور وجو کی آمادگی کا بھی تو تھا۔ سکینہ خالہ نے رشتے والی خالہ کو یقین دلا دیا کہ وہ کسی نہ کسی طور یہ مار کبھی سر کر ہی لیں گی۔ اتنے دن بعد سکینہ خالہ نے کچھ پل کے لیے رات کو سکون سے آنکھیں موندی تھیں۔ سکینہ خالہ کو تو چین آ گیا تھا، لیکن راجا کی نیند یہ سب کچھ سن کر ایک مرتبہ پھر اڑ سی گئی تھی۔ ایک مصیبت ختم ہوتی نہیں تھی کہ دوسری اس کی جگہ لینے کو تیار کھڑی ملتی تھی۔ اوپر سے یہ آدھی کی فوجی پڑھائی جانے کب ختم ہوگی۔ راجا نے اس رات آنکھیں بند کر کے اللہ سے خوب گڑ گڑا کر دعا مانگی کہ راجا جلد از جلد فوجی کالج سے واپس کامیاب ہو کر اپنے محلے میں واپس آ جائے۔
کیونکہ وجوہ کی حفاظت اب اس کے بس کی بات نہیں رہ گئی تھی۔ یہ تو تھی 36ویں ایپیسوڈ ناول بچپن کا دسمبر، دوسرا دور، ایپیسوڈ 37۔ پہلی دیر۔ 10ویں جماعت میں آتے ہی ہمارا شمار سینئر کیڈٹس میں ہونے لگ گیا تھا۔ ہماری ڈارمیٹری بھی اب اوپر 11ویں اور 12ویں جماعت کے سینئر کیڈٹس کے ساتھ دوسری منزل پر شفٹ ہو گئی تھی، لیکن اس اونچائی کا ہمیں بے حد نقصان ہوا تھا۔ جب تک ہم زمینی منزل پر تھے تب تک رات کو جانو کے شیلٹر ہوٹل آنے اور جانے میں کچھ زیادہ مشکل نہیں ہوتی تھی، کیونکہ ہم کھڑکی کی جالی ہٹا کر بھی بیرک کے پیچھے کود جاتے تھے، اور اگر زیادہ دیر ہو جاتی تو اسی راستے سے واپس بھی آ سکتے تھے۔ لیکن اب دوسری منزل پر ہونے کی وجہ سے ہمارے لیے کھڑکی سے کودنا ناممکن ہو چکا تھا، اور پھر دوسری مصیبت اوپر کی منزل پہ باقی تمام سینئر کیڈٹس کا ہونا بھی تھا۔ ہر وقت JUO کی پہرے دار نگاہوں کا سامنا ہوتا تھا، لیکن آصف بھٹی کے پیٹ کی بھٹی ہفتے میں ایک مرتبہ ضرور دہکتی تھی، لہٰذا ہمیں کچھ نہ کچھ تو سوچنا ہی ہوتا تھا۔ 10ویں جماعت میں کالج کے اندر موجود سنیما گھر بھی کیڈٹس کے لیے کھول دیا گیا تھا، جس میں ہر ویکینڈ پر رات کو اردو اور اگلے چھٹی کے دن صبح انگلش فلم دکھائی جاتی تھی۔ جس رات ہم پہلی مرتبہ کالج کے آڈیٹوریم میں فلم دیکھنے کے لیے قطاروں میں اندر داخل ہو رہے تھے تو مجھے راجا اور اپنے دوستوں کے ساتھ اپنے شہر میں دیکھی پہلی فلم یاد آ گئی۔ اس سنیما کے ماحول میں اور کیمپس کے اس آڈیٹوریم میں کس قدر فرق تھا۔ یہاں تو مجھے اس نظم و ضبط اور خاموشی سے یوں لگنے لگا تھا کہ جیسے ہم فلم دیکھنے کے لیے نہیں، کسی کے قول پڑھنے کے لیے اس ہال میں جمع ہوئے تھے۔ نہ ہی گانوں پر سیٹیاں بجانے کی اجازت تھی اور نہ ہی ہیروئن کے رقص پر سکے اسکرین کی جانب اچھالے جا سکتے تھے، اور تو اور اندر ہال میں نہ تو گرنیڈیاں کھائی جا سکتی تھیں اور نہ ہی پھیری لگانے والے بوائز آئس کریم اور سوڈا بیچتے دکھائی دے رہے تھے۔ سارے کیڈٹس یوں اٹینشن بیٹھے ہوئے تھے جیسے ابھی کاشن ملتے ہی ہال کے اندر ہی پریڈ شروع کر دیں گے۔ سچ پوچھیں تو مجھے اس طرح فلم دیکھنے سے شدید الجھن محسوس ہوتی تھی، لیکن اسور اور فیصل مجھے ہمیشہ اپنے ساتھ گھسیٹ کر ہی لے جاتے تھے۔ ہیلن اور شیرل سے اب بمشکل ہی ملاقات ہو پاتی تھی، کیونکہ سینئر کیڈٹس کا رہائشی علاقے میں جانا بہت سختی سے منع تھا، لیکن میں پھر بھی کسی نہ کسی طور بنک کر کے ہیلن اور شیرل سے مل ہی آتا۔ ہیلن مجھے بنک کرنے پر بہت ڈانٹتی تھی اور شیرل مجھے اس بہادری پر بہت شاباش دیتی تھی۔ مجھے چرچ کے بڑے سے ہال میں پڑے اس پیانو کی کشش بھی ہر ہفتے کھینچ کر چرچ لے ہی جاتی تھی، جسے ہیلن بہت سوز میں بجایا کرتی تھی۔ مجھے پیانو سیکھنے کا بہت شوق تھا، لیکن میری کیمپس کی روٹین اس قدر مشکل تھی کہ میں مشکل آدھا گھنٹے کے بنک کا ہی متحمل ہو سکتا تھا، اور اتنی دیر میں بھی کئی مرتبہ ہاؤس ماسٹر صاحب ہاسٹل میں میری تلاش اور پوچھ گچھ کر چکے ہوتے تھے، لہٰذا اتنی سی دیر میں صرف ہیلن سے فرمائش کر کے اسے پیانو بجاتے ہوئے ہی سن سکتا تھا۔ لیکن میں نے دل ہی دل میں طے کر لیا تھا کہ زندگی میں جب کبھی مجھے موقع ملا میں پیانو بجانا ضرور سیکھوں گا۔ 10ویں جماعت کے امتحانات بورڈ لیتا تھا اور وہ جلدی ہو جاتے تھے۔ باقی جماعتیں مئی اور جون میں سالانہ امتحان میں بیٹھتی تھیں، لیکن 10ویں جماعت مارچ میں ہی بورڈ کے امتحان سے فارغ ہو کر 5 ماہ کی چھٹی پر چلی جاتی تھی۔ کالج کی انتظامیہ ان 5 ماہ میں 10ویں جماعت کے کیڈٹس کو تمام ملک کے کیڈٹ کالج کے دورے پر بھجواتی تھی، لہٰذا ہمارے دورے کے انتظامات بھی مکمل کیے جا رہے تھے۔ لیکن جانے کیوں پچھلے چند ہفتوں سے راجا کے جتنے بھی خط مجھے آتے تھے، ان میں اس کی بس ایک ہی رٹ ہوتی تھی کہ میں کب واپس آ رہا ہوں، حالانکہ میں 20 بار اسے جواب دے چکا تھا کہ ہمیں چاروں صوبوں کے کیڈٹ کالج کو دیکھنے جانا ہے، لہٰذا چھٹیاں شروع ہونے کے بعد تقریباً 1 ماہ تو لگ ہی جائے گا، کیونکہ یہ ٹور تمام 10ویں جماعت کے کیڈٹس کے لیے لازمی ہوتا تھا، اور کالج کی بڑی والی بس میں تمام کیڈٹس کو پورے ملک میں گھمایا جاتا تھا۔ آخر امتحانات ختم ہو گئے اور اگلے ہی دن
صبح سویرے کیمپس کے بڑے گھاس کے میدان میں بڑی والی سرخ بس کا ہارن بجنے لگا۔ ہم سب اپنے اپنے بیگ اٹھائے بھاگم بھاگ بس میں سوار ہو گئے۔ کچھ ہی دیر میں بس چل پڑی اور اگلے 1 ماہ کے لیے ہمارا رابطہ ساری دنیا سے کٹ گیا۔ ٹھیک 1 ماہ بعد جب میں نے ٹرین سے اتر کر اپنے شہر کے ریلوے پلیٹ فارم پہ قدم رکھے تو خلاف معمول مجھے گھر سے کوئی بھی لینے نہیں آیا ہوا تھا۔ شاید ٹرین کے 5-6 گھنٹے لیٹ ہو جانے کی وجہ سے وہ لوگ واپس چلے گئے ہوں۔ مغرب کا وقت ہو چکا تھا، لہٰذا میں نے انتظار کرنے کے بجائے یہی مناسب سمجھا کہ اسٹیشن کے باہر سے تانگا پکڑ کر خود ہی گھر چلا جاؤں۔ میں جب محلے کے پھاٹک سے اندر داخل ہوا تو ایک عجیب سا سناٹا میرے استقبال کے لیے وہاں موجود تھا۔ دور کہیں ڈھولکی بجنے کی آواز آ رہی تھی، لیکن آس پاس کوئی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ گھر میں داخل ہوا تو ابا صحن میں بیٹھے نظر آئے۔ انہوں نے جلدی سے اٹھ کر مجھے گلے لگا لیا۔ امی اور امارا کا پوچھا تو بولے، بھائی وہ تو تقریب میں گئی ہوئی ہیں تمہارے بڑے بھیا کے ساتھ، تم نہا دھو لو تو وہیں جا کر ان سے مل لینا۔ میں نے بیک رکھا، کیسی تقریب؟ بھائی وہ اپنی وجیہہ ہے نا، آج اس کی مہندی کی رسم ہے۔ اچھا ہوا تم بھی آ گئے، جا کر مل آنا اپنی بچوں سے، ہمیشہ تمہارا پوچھتی رہتی ہے۔ ابا اپنی بات ختم کر کے اٹھ چکے تھے، لیکن میں جہاں بیٹھا ہوا تھا وہیں بیٹھا رہ گیا۔ مجھے یوں لگا جیسے یہ زمین اور آسمان ایک ساتھ گھوم رہے ہوں۔ اسی وقت چند لمحوں کے لیے محلے کی بجلی بھی چلی گئی اور یہ اچھا ہی ہوا، ورنہ روشنی رہتی تو ابا میرے چہرے پہ چھائے میری تقدیر کے اس اندھیرے کو دیکھ لیتے جسے میں باوجود بسیار کوشش اس وقت چھپا نہیں پا رہا تھا۔ کچھ ہی لمحوں میں بجلی تو واپس آ گئی، لیکن میرے اندر بڑھتے ہوئے اندھیرے کو روشن نہ کر پائی۔ میں کافی دیر وہیں بیٹھا اس حقیقت پہ یقین کرنے کی کوشش کرتا رہا کہ آج وجو آپی کی مہندی ہے اور 1 دن بعد وہ ہمیشہ کے لیے اس محلے سے رخصت ہو جائیں گی۔ لیکن جتنا میں سوچتا اتنا ہی میرے اندر کا طوفان بڑھتا جاتا۔ اتنے میں ابا کسی کام سے کمرے سے باہر نکلے اور مجھے ابھی تک یوں صحن میں گمسم بیٹھا دیکھ کر چونکے۔ ارے تم ابھی تک گئے نہیں؟ من نہیں چاہ رہا تو صبح مل لینا، تمہارے غیاث چچا بھی تمہیں بہت پوچھتے ہیں۔ میں ابا سے صرف اتنا ہی کہہ سکا کہ تھوڑا سا سستانے کے لیے رک گیا تھا۔ بس اب جا ہی رہا ہوں، میں ٹوٹے ہوئے قدموں کے ساتھ اٹھ کر گھر سے باہر نکل گیا۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ، اگلی ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے، شکریہ۔ ناول بچپن کا دسمبر، از ہاشم ندیم۔ ایپیسوڈ 38، دوسرا دور، دوسرا الوداع۔ وجو آپی کا گھر اسی طرح سجا ہوا تھا جیسے کسی بھی ڈولی اٹھنے والے گھر کو سجا ہوا ہونا چاہیے۔ ڈھولکی بجنے کی آواز جو میرے کانوں میں پڑی تھی، میں نے پھاٹک سے اندر داخل ہوتے ہوئے سنی تھی، وہ دراصل یہیں وجو آپی کے گھر سے ہی آ رہی تھی۔ سب سے پہلے میری نظر غفور چچا پر پڑی، جو گھر کے باہر میدان میں لگے شامیانے کے پاس کھڑے محلے کے چھوٹے بچوں کو شامیانے کے سوراخوں سے اندر سر ڈال کر جھانکنے سے منع کر رہے تھے اور انہیں وہاں سے بھگا رہے تھے۔ میں نے آگے جانے کی ہمت نہیں کی اور نہ میں کر سکا، اور وہیں دور سے کھڑے ہو کر سب کچھ دیکھتا رہا۔ ایک آدھ بار غیاث چچا پر بھی نظر پڑی، جو بہت جلدی میں اور کچھ بوکھلائے سے اندر جاتے دکھائی دیے۔ پھر میری نظر راجا اور ننو پر پڑی، جو خشک میوے کے بڑے بڑے تھال اٹھا کر اندر لے جا رہے تھے۔ اچانک غفور چچا کی مجھ پر اندھیرے میں نظر پڑ گئی اور وہ مجھے محلے کا کوئی دوسرا لڑکا سمجھ کر چلائے، اوئے لڑکے، وہاں کھڑے کیا کر رہے ہو؟ جاؤ اندر جا کر پوچھو کہ شیشے کے 4 درجن گلاس کہے تھے یہاں، لیکن یہاں مردانے میں تو صرف 2 درجن ہی بھجوائے ہیں، اتنے سے تو کام نہیں چلے گا۔ میں اندھیرے سے نکل کر روشنی میں آیا، تب مجھے پہچان کر وہ وہیں سے چلایا، ارے یہ تو اپنا عادی ہے، اچھا ہوا تو بھی آ گیا، تیری سہیلی تجھے بہت پوچھتی تھی،
رخصتی سے پہلے مل ضرور لینا اس سے۔ غفور چچا ہمیشہ وجو آپی کو میری سہیلی کہتے تھے، کیونکہ جب میں بہت چھوٹا تھا تو جب کبھی وہ مجھے وجو آپی کے کام بھاگ بھاگ کر کرتے دیکھتے تو مجھے چھیڑنے کے لیے پوچھتے کہ ہاں بھائی، کس کے لیے برف کے میٹھے گولے بنوائے جا رہے ہیں؟ میں جلدی جلدی گولے گنڈے والے کے ہاتھوں میں پیسے تھماتے ہوئے کہتا، وجو آپی کے لیے۔ وہ پھر مجھے چھیڑتے، بھائی یہ وجو آپی کون ہے؟ میں جلدی سے جواب دیتا، میری سہیلی، اور میرا جواب سن کر وہ دیر تک ہنستے رہتے۔ آج میری وہی سہیلی اپنے ہاتھوں میں مہندی لگائے مجھ سے ہم سب سے رخصت ہونے کے لیے تیار بیٹھی ہوئی تھی، اور میں اسے روکنے کے لیے کچھ بھی نہیں کر پا رہا تھا۔ کچھ ہی دیر میں اندر گھر میں سبھی کو میری آمد کی خبر ہو گئی، اور سب سے پہلے راجہ اندر سے بھاگتا ہوا نکلا اور آخر میرے گلے لگ گیا۔ اسے میری اندرونی حالت کا اچھی طرح پتہ تھا، اور وہ بار بار مجھ سے ایک ہی سوال کر رہا تھا کہ میں نے گزشتہ 1 مہینے کے دوران اس کے لکھے ہوئے خطوط کا کوئی جواب کیوں نہیں دیا۔ راجہ کا لکھا ہر خط واپس اسی کو مل چکا تھا، اور ان خطوط کا پلندہ ابھی تک اس کی جیب میں موجود تھا، جس میں راجہ نے وجو آپی کے اس ہونے والے رشتے کے بارے میں تفصیل سے لکھا تھا۔ لیکن چونکہ میں اپنی جماعت کے ساتھ ٹور پہ تھا، اس لیے میرے پتے پر اس خط کو موصول کرنے والا کوئی بھی نہیں تھا، لہٰذا ڈاک والوں نے سبھی خط یکے بعد دیگرے راجہ کو واپس لوٹا دیے تھے۔ میرے پاس راجہ کے سوالوں کا کوئی جواب نہیں تھا، اور پھر اگر مجھے وقت سے پہلے ہی وجو آپی کے اس رشتے کے بارے میں پتہ چل جاتا تو میں کیا کر سکتا تھا؟ میں امی اور باقی گھر والوں سے وجو آپی کے صحن میں مل کر واپس باہر آ گیا، کیونکہ وجو آپی کو جس کمرے میں بٹھایا گیا تھا وہاں جانے کی مجھ میں ذرا بھی ہمت نہیں تھی۔ لیکن کچھ ہی دیر میں امارہ اندر سے عجلت میں باہر نکلی اور کہا کہ وجو آپی مجھے بلا رہی ہیں۔ میں بیٹھا رہا، لیکن راجہ نے ہاتھ پکڑ کر مجھے اٹھا دیا اور زبردستی اندر دھکیل آیا۔ وجو آپی پیلے جوڑے میں ملبوس سر جھکائے اپنی سہیلیوں اور رشتہ دار خواتین کے جھرمٹ میں یوں بیٹھی ہوئی تھیں کہ ان کے چہرے کے رنگ اور اس پیلے دوپٹے میں فرق کرنا ناممکن تھا جو اس وقت ان کے سر پر ڈالا ہوا تھا۔ میں دروازے میں ہی رک گیا۔ پیچھے کارنر پر میری یونیفارم والی تصویر اب تک اپنی اسی پرانی جگہ پر سجی ہوئی تھی۔ مجھے دیکھ کر عورتوں نے دعائیں دیں اور وجو آپی کی کسی سہیلی نے ان کے کان میں کچھ کہا۔ وجو آپی نے نظر اٹھا کر مجھے دیکھا اور ہلکے سے مسکرائیں۔ ان کی اس زخمی مسکراہٹ کے پیچھے کتنے درد چھپے تھے یہ صرف میں ہی محسوس کر سکتا تھا۔ جانے کیوں اس پل مجھے طاہر بھائی کی بہت شدت سے یاد آئی، اور ایک پل کے لیے میرے دل نے سب کچھ بھلا کر خدا سے یہ شکوہ کر ڈالا کہ اگر اس شہزادی کو کسی کے ساتھ رخصت ہونا ہی تھا تو پھر طاہر بھائی ہی کیوں نہیں؟ کیوں خدا نے اتنی جلدی انہیں اپنے پاس بلا لیا؟ وجو آپی اگر آج ان کے ساتھ رخصت ہو رہی ہوتی تو ان کے چہرے پر اس پیلاہٹ کی جگہ کیسی چاندنی بکھری ہوئی ہوتی۔ دنیا میں ہمیشہ ہم سب کچھ ویسا ہی کیوں ہمارے ساتھ ویسا ہی کیوں ہوتا ہے جیسا ہم نہیں چاہتے؟ میں پل کے جھپکے بنا انہیں دیکھے جا رہا تھا۔ اتنے میں باہر سے شور اٹھا کہ لڑکے والے مہندی لے کر آ گئے ہیں۔ سبھی عورتیں اور لڑکیاں جلدی سے اٹھ کر باہر کی جانب لپکیں اور کچھ ہی دیر میں اور وجو آپی کمرے میں اکیلے رہ گئے۔ انہوں نے ہاتھ کے اشارے سے مجھے اپنے پاس بلایا اور مجھ سے پوچھا کہ میں اندر ان سے ملنے کیوں نہیں آ رہا تھا۔ میں چپ چاپ اداس سا بیٹھا رہا۔ انہوں نے حسب معمول اپنی انگلی سے میری ناک کو پھنسا دیا، لیکن آج میرے چہرے پر مسکراہٹ کے بجائے میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ میں نے ان سے کہا کہ میں ان کے بنا بہت اداس ہو جاؤں گا۔ وہ کیوں ہم سب کو چھوڑ کر جا رہی ہیں؟ جواب میں انہوں نے اپنی آنکھوں کو بھیگنے سے بڑی مشکل سے روکا اور مجھے تسلی دی کہ ایک نہ ایک دن تو انہیں اس محلے سے جانا ہی تھا، اور پھر وہ کون سا کوسوں میل دور یہ شہر چھوڑ کر جا رہی تھیں۔ انہیں تو اسی شہر میں ہی رہنا تھا، اور یہ کہ جب میں چاہوں ان سے ملنے کے لیے آ سکتا ہوں۔ وجو آپی نہ جانے کتنی دیر تک ایسی ہی کتنی تسلیاں دے کر مجھے بہلانے کی کوشش کرتی رہیں۔ انہوں نے مجھے خوب دل لگا کر پڑھنے کی بھی تلقین کی،
اور اپنی الماری کی دراز میں سے مجھے وہ سب چیزیں بھی اٹھانے کو کہا جو وہ ہمیشہ کی طرح میرے لیے میری غیر موجودگی میں جمع کر کے رکھتی رہتی تھی۔ میرا دل چاہ رہا تھا کہ آج ان سے جی بھر کر باتیں کر لوں، کیونکہ کل سے تو وہ پرائی ہونے والی تھیں، لیکن یہ خواہش بھی میرے دل میں حسرت بن کر رہ گئی۔ اور کچھ ہی دیر میں لڑکے والیاں مہندی لے کر اندر کمرے میں آ گئیں اور اتنا رش ہو گیا کہ مجھے مجبوراً کمرے سے باہر نکلنا پڑا۔ باہر راجا پہلے ہی میرے انتظار میں کھڑا تھا۔ ہم دونوں مہندی کے گیتوں کے شور شرابے سے دور ہٹ کر بیٹھ گئے اور راجا نے مجھے شروع سے ساری بات بتائی کہ کس طرح رشتے کرانے والی خالہ نے سکینہ خالہ کو یہ رشتہ بتایا تھا، اور پھر جواب میں وجو آپی کی تصویر اس لڑکے کو دکھائی تھی جو تصویر دیکھتے ہی اپنے ہوش گنوا بیٹھا۔ لڑکے کا نام ظفر تھا اور وہ گاڑیوں کے شو روم کا کاروبار کرتا تھا۔ بقول رشتے والی خالہ ظفر میاں تو ہر روز ایک گاڑی بیچتے اور دوسری خریدتے ہیں۔ اس وقت بھی مہندی لگانے والی خواتین نئے ماڈل کی 3-4 گاڑیوں اور ایک بڑی بس میں بھر کر آئی تھیں۔ ظفر کو اب خود اس رشتے کی اس قدر جلدی تھی کہ وہ جلد از جلد اس معاملے کو نمٹانا چاہتا تھا۔ وہاں اکو کا معاملہ بھی دن بدن لمبا ہوتا دکھائی دے رہا تھا اور صدر کی جانب سے اس کی درخواست کا کوئی جواب بھی 3 ماہ گزرنے کے باوجود اب تک نہیں آیا تھا۔ لہٰذا رشتے والی خالہ کے اصرار پر کہ لڑکا مزید انتظار نہیں کر سکتا، سکینہ خالہ نے سر ہتھیلی پر رکھ کر غیاث چچا کے سامنے رشتے کی بات چھیڑ ہی دی۔ شروع میں تو غیاث چچا نے انتہائی سختی سے منع کر دیا کہ فی الحال انہیں ایسی کوئی جلدی نہیں ہے اور یہ کہ ان کی بیٹی ان پر بوجھ نہیں ہے کہ اسے یوں جلد بازی میں گھر سے رخصت کر دیں۔ لیکن پھر دھیرے دھیرے جیسے جیسے دن ہفتوں میں اور ہفتے مہینوں میں بدلتے گئے تو رفتہ رفتہ غیاث چچا کے لہجے کی سختی بھی دم توڑنے لگی۔ البتہ وجو آپی کا جواب اب بھی پہلے والے دن والا ہی تھا، اور انہوں نے ایسے کسی موضوع پر بات کرنے سے صاف انکار کر دیا تھا۔ سکینہ خالہ نے 1000 کوششوں کے بعد غیاث چچا کو کم از کم اس بات پر تو راضی کر ہی لیا تھا کہ وہ ایک بار لڑکے سے مل لیں، اس کی چھان بھٹک کروا لیں، کیونکہ آج نہیں تو کل آخر کبھی نہ کبھی تو انہیں اپنی بیٹی سے رخصت کرنا ہی ہوگا، اور پھر اس کام کی ابتدا کرنے میں کیا حرج ہے۔ اکو کے کیس کی وجہ سے جو بدنامی ہو چکی تھی، اس کے بعد تو اتنے اچھے رشتے کا آنا ہی کسی غیبی امداد سے کم نہیں تھا۔ لہٰذا سکینہ خالہ کی نظر میں اب مزید دیر کرنا خود اپنی جاگی قسمت کو سلانے کے مترادف ہوتا۔ آخر کار چوتھے ماہ جا کر غیاث چچا نے اس بات پر آمادگی ظاہر کر دی کہ وہ خود کسی بہانے بازار سے گزرتے ہوئے لڑکے کے شو روم پہ دو گھڑی رک کر اس کا آگا پیچھا دیکھ آئیں گے، اور اگر انہیں لڑکا مناسب لگا تو پھر اس کے بعد آس پاس سے اس کے متعلق خبر لینے کی کوشش بھی کریں گے، کیونکہ لڑکے کا اپنا کوئی بزرگ تو تھا نہیں جس سے بات کی جا سکتی ہو۔ دراصل غیاث چچا معاملے کو اتنے دن تک اس لیے بھی لٹکاتے آ رہے تھے کیونکہ انہیں اب بھی اپنے بھائی کے بڑے بیٹے جاوید کی طرف سے کچھ امید تھی۔ جاوید دوائیوں کی کمپنی میں اچھے عہدے پر فائز تھا اور غیاث چچا کی عزت بھی بہت کرتا تھا، لیکن جب انہوں نے اپنے بھائی محمود سے وجو کے لیے آئے رشتے کا سرسری تذکرہ کیا تاکہ وہ محمود اور جاوید کی مرضی جان سکیں، تو دونوں نے بیک وقت غیاث چچا کو مشورہ دیا کہ اگر رشتہ مناسب ہے تو دیر نہ کریں۔ یہ اس بات کا واضح اشارہ تھا کہ ان کے بھائی کا گھرانہ وجو آپی کو اپنانے کی مزید کوئی خواہش نہیں رکھتا۔ حالانکہ ایک وقت وہ بھی تھا جب اس ہی بھائی کے غیاث چچا کے گھر چکر لگاتے ہوئے جوتے نہ گھستے تھے، لیکن اب وہی وجو آپی ان کے لیے قابل قبول نہ تھی۔ اتنے واضح اشارے کے بعد غیاث چچا کی کمر بھی ٹوٹ ہی گئی تھی اور انہوں نے سکینہ خالہ کو اختیار دے دیا تھا کہ وہ جیسے مناسب سمجھے پیش رفت کر گزریں۔ البتہ واحد شرط انہوں نے وجو آپی کی رضامندی سے مشروط رکھی، کیونکہ وہ اپنی لاڈلی بیٹی کی مرضی کے خلاف
اب بھی کوئی قدم نہیں اٹھانا چاہتے تھے۔ وجو آپی کچھ عرصے تو خون کے گھونٹ پی پی کر اپنی ماں کی پریشانی اور باپ کی دن بدن جھکتی ہوئی کمر کو دیکھتی رہیں، لیکن پھر ایک دن جب انہوں نے اپنے بوڑھے باپ کی آنکھوں میں وہ نمی دیکھ لی جس کے باعث وہ صرف اپنی ذات کو ہی سمجھتی تھی تو اسی لمحے انہوں نے ہتھیار ڈالنے کا فیصلہ کر لیا اور چپ چاپ سکینہ خالہ سے اپنی رضامندی کا اظہار کر دیا۔ غیاث چچا نے اپنے طور پر لڑکے کے بارے میں جو بھی معلومات حاصل کرنا چاہی تھی وہ پہلے ہی کر چکے تھے اور بظاہر لڑکے کے بارے میں سب اچھا ہی کی رپورٹ ملی تھی، لہٰذا اب مزید دیر کرنے کی کوئی ضرورت نہیں تھی اور نہ ہی کوئی جواز۔ لڑکے کو ہری جھنڈی دکھا دی گئی اور ظفر نے اگلے ہی مہینے بارات لانے کی خواہش ظاہر کر دی اور یوں جس کے نتیجے میں آج اس کے نام کی مہندی وجو آپی کے ہاتھوں میں سج رہی تھی۔ راجہ یہ تمام داستان سنانے کے بعد خاموش ہو چکا تھا۔ میں بھی خاموش بیٹھا تھا، بلکہ مجھے تو یوں لگ رہا تھا کہ آس پاس سبھی منظر، ہر ذی روح ہمیشہ کے لیے خاموش ہو چکا ہو۔ اگلے دن بارات بھی اپنے وقت پر آ گئی۔ میں نے دور ہی سے ظفر کو دیکھا۔ کوئی بات تو خاص نہیں تھی اس میں۔ عام سی شکل و صورت کا ایک تیز ترار سا مرد، جسے وہاں سب لڑکا قرار دینے کی اپنی سی انتہائی کوشش کر رہے تھے۔ بڑی بڑی سی لٹکتی مونچھوں نے اسے میرے نزدیک مزید پراسرار بنا دیا تھا، لیکن جانے وہاں سب عورتیں اس کے واری صدقے کیوں جا رہی تھیں؟ اور پھر وجو آپی کے مقابلے میں تو بالکل ہی چماڑ دکھائی دیتا تھا۔ کہاں وجو آپی کا چاند سا چہرہ اور کھلتا گلابی رنگ اور کہاں یہ گہرے سانولے رنگ کا کاروباری سا شخص۔ بہرحال وجو آپی کی قسمت کا دھاگا اب ظفر سے بن چکا تھا اور رخصتی کے وقت پورے محلے نے فرداً فرداً وجو آپی کو دعائیں دے کر رخصت کیا۔ سکینہ خالہ قرآن شریف سے نیچے گزارتے وقت وجو آپی سے مل کر جو پھوٹ پھوٹ کر روئیں تو سارے محلے کو آپ دیدہ کر گئیں۔ غیاث چچا وجو آپی کو تھامے دولہے کی گاڑی تک یوں چلتے ہوئے گئے کہ مجھے خود ان کے گر جانے کا دھڑکا لگا رہا۔ میں دور کھڑا رہا کیونکہ اس الوداع کی ہمت میرے اندر کبھی بھی پیدا نہیں ہو سکی تھی۔ وجو آپی نے گاڑی میں بیٹھنے سے پہلے روتی ہوئی آنکھوں سے پلٹ کر ہم سب کی طرف دیکھا۔ بے خیالی میں میرا ہاتھ انہیں خدا حافظ کہنے کے لیے اٹھ گیا۔ وجو آپی کی مجھ سے نظر ٹکرائی۔ میں نے روتے روتے اپنی ناک کو اپنی انگلی سے دبا دیا۔ آنسوؤں کا ایک فوارہ وجو آپی کی آنکھوں سے بہہ کر ان کے پورے چہرے کو بھگو گیا۔ دوسرے ہی لمحے وہ گاڑی میں بیٹھ چکی تھی۔ گاڑی چل پڑی۔ اندر عورتوں کے درمیان بیٹھی وجو آپی نے اپنا ہاتھ ہلایا۔ یہ میری زندگی کا دوسرا الوداع تھا جو مجھے خون کے آنسو رلا رہا تھا۔ میں نے دھیرے سے دل میں کہا، الوداع اے شہزادی، الوداع۔ یہ تو تھی آج کی ایپیسوڈ۔ اگلے ایپیسوڈ کے لیے جڑے رہیے۔ شکریہ۔